بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک رات میں آندھی اور طوفان کی طرح سفر کرتے ہوئے صبح سورج طلوع ہونے کے وقت رقیم بن خلاد جب اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ شمالی محاذ پر پہنچا تو اس نے دیکھا حالت بڑی ابتر تھی۔ وہ سالار جسے اس نے شمالی محاذ کا کماندار مقرر کیا تھا مارا جا چکا تھا۔ لشکر کا مغنی اس کے بعد کمانداری کرنے لگا تھا، لیکن وہ بھی جنگ میں کام آ چکا تھا۔ اب چھوٹے چھوٹے لشکری بچے کچے لشکر کے ساتھ فرلندہ کے سپہ سالار اعلیٰ یودلیس کے سامنے اپنا دفاع کیے ہوئے تھے۔ یودلیس اپنے اتحادی سالاروں کے ساتھ دروں میں گزرنے کے بعد رقیم بن خلاد کے مسکن میں داخل ہو چکا تھا اور اس نے چاروں طرف تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ یودلیس اب رقیم بن خلاد کے مسکن میں کافی اندر گھس کر جنگ کر رہا تھا۔ جس وقت رقیم بن خلاد پہنچا وہ حاکم قبرہ اور حاکم اگوئلار کے ساتھ دائیں جانب سے رقیم بن خلاد کے لشکریوں پر ضرب لگا رہا تھا، جبکہ بائیں جانب شنت کا حکمران یاکو اور قادس کا مارکوٹیس بری طرح رقیم بن خلاد کے لشکریوں پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ ابھی تک نہ رقیم بن خلاد کے لشکریوں کو خبر تھی کہ رقیم بن خلاد اپنے لشکر کے ساتھ پہنچ گیا ہے، اور نہ یودلیس کو یہ اطلاع اور خبر ہوئی تھی کہ فرولندہ اور جیمی کو شکست دینے کے بعد رقیم بن خلاد لوٹ آیا ہے۔ حالات کا جائزہ لینے کے بعد رقیم بن خلاد برق رفتاری سے حرکت میں آیا اور اپنا ہدف بنانے کے لیے سب سے پہلے اس نے شنت کے حکمران یاکو کا انتخاب کیا، جو قادس کے حکمران مارکوٹیس کے ساتھ مل کر رقیم بن خلاد کے لشکریوں پر دباؤ ڈالتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ رقیم بن خلاد سب سے پہلے اس قصے پر حملہ آور ہوا جس میں خود شنت کا حکمران یاکو تھا۔ اپنے پہلے حملے میں یاکو کی صفیں رقیم بن خلاد نے الٹ کر رکھ دی تھی، یہاں تک کہ وہ یاکو کے لشکر میں گھستا ہوا اپنے محافظ دستوں کے ساتھ یاکو کے سر پر جا پہنچا تھا۔ قبل اس کے کہ یاکو رقیم بن خلاد کا مقابلہ کرتا یا اس کی راہ روکتا، رقیم بن خلاد اس پر حملہ آور ہو چکا تھا، اور اپنے ایک ہی وار میں رقیم بن خلاد نے شنت کے حکمران یاکو کے جسم کا ایک پہلو کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ فضاؤں میں یاکو کی چیخ بلند ہوئی، پھر اس کی لاش اس کے گھوڑے سے گر گئی تھی۔ یاکو کے لشکریوں نے جب اسے لاش کی صورت میں گھوڑے سے گرتے دیکھا تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ رقیم بن خلاد نے ان کا تعاقب کرنے کے بعد خوب قتل عام کیا۔ لمحوں کے اندر رقیم بن خلاد نے یاکو کے بھاگتے ہوئے لشکریوں کی حالت خراب کر دی تھی اور مکمل طور پر ان کا خاتمہ کر دیا۔ یاکو اور ان کے لشکریوں سے نمٹنے کے بعد رقیم بن خلاد اب قادس کے حکمران مارکوٹیس کی طرف جا رہا تھا۔ مارکوٹیس رقیم بن خلاد کے ہاتھوں یاکو کو قتل ہوتے دیکھ چکا تھا، لہٰذا وہ اپنے حصے کے لشکر کو لے کر پیچھے ہٹا اور وہ حاکم قبرہ سے جا ملا جو اس کے پہلو ہی میں جنگ کر رہا تھا۔ اس طرح پیچھے ہٹنے پر رقیم بن خلاد نے اسے معاف نہیں کیا۔ مارکوٹیس کا خیال تھا کہ اگر وہ حاکم قبرہ کے لشکر کے ساتھ جا ملا تو دونوں لشکروں کے مل جانے سے ان کی طاقت اور قوت میں اضافہ ہو جائے گا، اس طرح شاید رقیم بن خلاد ان پر حملہ آور نہیں ہوگا۔ جہاں تک یودلیس اور حاکم اگوئلار کا تعلق تھا تو وہ ان دونوں سے ذرا دور فاصلے پر پسپا ہوتے ہوئے مسلمان لشکریوں سے جنگ کر رہے تھے۔ رقیم بن خلاد پر اس وقت بری طرح جنون اور انتقام کا سودا سوار ہو چکا تھا۔ قادس کے مارکوٹیس اور حاکم قبرہ کے مل جانے کی کوئی پرواہ نہ کی، بلکہ بڑے زوردار انداز میں وہ آگے بڑھا اور بیک وقت قادس کے مارکوٹیس اور حاکم قبرہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ ان دونوں نے مل کر اپنی طرف سے پوری اور انتہائی کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح رقیم بن خلاد کو روکیں، لیکن وہ ناکام رہے۔ رقیم بن خلاد سے پہلے جو مسلمان لشکری ان سے ٹکرائے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ رقیم بن خلاد نے یاکو اور ان کے لشکریوں کا خاتمہ کرنے کے بعد قادس کے مارکوٹیس اور حاکم قبرہ کو اپنا ہدف بنا لیا ہے، تو وہ ان کے سامنے سے ہٹ کر اس سمت اپنے ساتھیوں کی طرف چلے گئے جو یودلیس اور حاکم اگوئلار کے ساتھ برسر پیکار تھے۔ اس طرح انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر یودلیس اور اگوئلار پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ ان مسلمان لشکریوں کے یودلیس اور حاکم اگوئلار کی طرف منتقل ہو جانے سے یودلیس اور اگوئلار کی پیش قدمی مسکن کے اندر رک گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ اپنے ساتھ برسر پیکار مسلمان لشکریوں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے لمحہ بلمحہ رقیم بن خلاد کے مسکن کے وسطی حصے کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے، لیکن اب قادس کے مارکوٹیس اور حاکم قبرہ سے جب مجاہدین ہٹ کر یودلیس کے سامنے گئے تو یودلیس کی پیش قدمی رک گئی تھی۔
دوسری سمت رقیم بن خلات نے حاکم قبرہ اور قادس کے مارکوٹیس کے باہم مل جانے کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ وہ ان پر زوردار انداز میں حملے کرتا رہا اور جس طرح اس نے یعقوب کے لشکر کا قتل عام کرنا شروع کیا تھا، یہاں بھی اس نے وہی کھیل کھیلنا شروع کیا۔ قادس کے مارکوٹیس اور حاکم قبرہ کے لشکر کی تعداد یعقوب کے لشکر سے چونکہ کئی گنا زیادہ تھی، لہٰذا ان سے نمٹنے کے لیے رقیم بن خلات کو خاصا وقت لگا تھا، تاہم اس نے ان کو پراگندہ کر دیا تھا اور اب وہ آہستہ آہستہ ان کے اندر گھستے ہوئے وسطی حصے تک ان کا قتل عام کرنے لگا تھا۔ جوں جوں یہ جنگ طویل ہوتی جا رہی تھی، رقیم بن خلات فکر مند ہوتا جا رہا تھا۔ اسے پریشانی تھی کہ اگر یودلیس اور حاکم اگویلار اس کے بچے کچے لشکریوں کا خاتمہ کرنے کے بعد مارکوٹیس اور حاکم قبرہ سے آ ملے تو اس پر زیادہ دباؤ پڑے گا اور وہ اپنی صحیح کارگزاری کا مظاہرہ نہیں کر سکے گا، لہٰذا اس نے زوردار انداز میں تکبیریں بلند کرنا شروع کی۔ یہ اس کے لشکریوں کو اشارہ تھا کہ اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ حملہ کریں۔ اپنے ساتھیوں کو یہ اشارہ دینے کے بعد رقیم بن خلات نے قادس کے حکمران مارکوٹیس اور حاکم قبرہ کو اپنا ہدف بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ جب تک ان دونوں کا میدان جنگ سے خاتمہ نہیں ہوتا، اس وقت تک ان کے لشکری جنگ سے منہ نہیں موڑیں گے، لہٰذا اپنی حفاظتی دستوں میں اس نے مزید اضافہ کیا۔ پھر وہ اپنے سامنے آنے والے ہر لشکری کو موت کی گہری نیند میں سلاتا ہوا سب سے پہلے مارکوٹیس کے سر پر جا پہنچا۔ مارکوٹیس چاہتا تھا کہ آگے بڑھ کر رقیم بن خلات کے سامنے اپنا دفاع کرے، مگر اس کو ایسا کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، اس لیے کہ رقیم بن خلات نے اپنی خون آلود تلوار کو اپنے منہ میں لیا، گھوڑے کی زین کے ساتھ لٹکتا ہوا اپنا آہنی ترسول لیا، اسے اپنے ہاتھوں میں تولا اور تاک کر نیزے کی طرح قادس کے حکمران مارکوٹیس پر دے مارا۔ لوہے کا بھاری ترسول مارکوٹیس کا سینہ چیرتا ہوا نکل گیا تھا اور مارکوٹیس دم توڑ گیا تھا۔ مارکوٹیس جب اپنے گھوڑے سے گر گیا تو اس کے ارد گرد لڑنے والے اس کے لشکری بددل ہو کر پیچھے ہٹ گئے تھے۔ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رقیم بن خلات نے آگے بڑھ کر اپنے ترسول کا دستہ تھاما جو زمین پر پڑے ہوئے مارکوٹیس کے سینے میں ابھی تک پیوست تھا۔ ایک جھٹکے کے ساتھ رقیم بن خلات نے کھینچا، سامنے نگاہ کی، وہ حاکم قبرہ کی تلاش میں تھا۔ اس نے دیکھا کہ حاکم قبرہ اس سے ذرا فاصلے پر بائیں جانب اپنی لشکریوں کو للکار کر رقیم بن خلات کے مجاہدوں پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دے رہا تھا۔ رقیم بن خلات نے ایک خونخوار نگاہ حاکم قبرہ پر ڈالی، اپنا ترسول اس نے گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھ دیا۔ ایک بار پھر اس نے تلوار تامی اور اپنی لشکریوں کو ترغیب دیتے ہوئے اس نے اس سمت زوردار حملے شروع کر دیے جہاں حاکم قبرہ جنگ کر رہا تھا۔ حاکم قبرہ کی طرف بڑھتے ہوئے رقیم بن خلات نے اپنے پہلو بے پہلو جنگ کرتے ہوئے روتا اور نویرہ کو روک دیا اور انہیں اپنے لشکر کے وسطی حصے کی طرف بھجوا دیا تھا۔ ایسا اس نے ان دونوں کی حفاظت کی خاطر کیا تھا۔ روتا اور نویرہ نے اس موقع پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، اس لیے کہ وہ بحث کر کے رقیم بن خلات کو الجھانا اور اس کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی، لہٰذا اس کی تجویز کے مطابق وہ اپنے لشکر کے وسطی حصے میں چلی گئی تھی۔ ایک بار پھر زوردار جنگ شروع ہو گئی تھی۔ حاکم قبرہ کے لشکری رقیم بن خلات کو روک کر حاکم قبرہ کی طرف بڑھنے نہ دینا چاہتے تھے، لیکن کامیاب نہ ہوئے۔ ان پر خونریز حملے کرتے ہوئے رقیم بن خلات نے ان کی حالت خراب کر کے رکھ دی تھی۔ پھر پہلے کی طرح وہ اپنے سامنے آنے والے لشکریوں کو کاٹتا ہوا اپنے محافظ دستوں کے ساتھ حاکم قبرہ کے سر پر جا پہنچا تھا۔ حاکم قبرہ کے لشکریوں نے اس کے گرد ایک گھیرا سا بنا لیا تھا تاکہ اس کی حفاظت کر سکیں، لیکن رقیم بن خلات اسے معاف کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اپنے محافظ دستوں اور اس کے پیچھے پیچھے لشکریوں کو اس نے زوردار حملہ کرنے کے لیے للکارا۔ رقیم بن خلات کی اس للکار پر اس کے لشکریوں نے ایسا زوردار حملہ کیا کہ ساعتوں کے اندر انہوں نے حاکم قبرہ کے محافظ دستوں کا خاتمہ کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر تک دونوں طرف کے لشکری جنگ لڑتے رہے، یہاں تک کہ رقیم بن خلات کے لشکریوں نے دشمن کا قتل عام کرتے ہوئے ایک راستہ بنا لیا تھا۔ یہ راستہ بننا تھا کہ رقیم بن خلات طوفان کی طرح آگے بڑھا اور حاکم قبرہ کے سر پر جا پہنچا۔ حاکم قبرہ اپنا دفاع کرنا ہی چاہتا تھا کہ اس وقت تک رقیم بن خلات نے زوردار انداز میں اس کے سر پر ڈال دی ماری۔ اس پر حاکم قبرہ اپنا توازن کھو بیٹھا اور اپنے گھوڑے سے گر گیا۔ ابھی وہ سنبھلنا ہی چاہتا تھا کہ رقیم بن خلات اپنا خون آلود آہنی ترسول تام چکا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اپنا آہنی ترسول رقیم بن خلات نے حاکم قبرہ کے سینے میں پیوست کر دیا تھا۔
حاکم قبرا نے مرنے سے پہلے ایک سسکی لی، پھر لاش کی صورت ہو کے رہ گیا تھا۔ ایک جھٹکے کے ساتھ حاکم قبرا کے سینے سے بھی رقیم بن خلاط نے اپنا ترسول کھینچ کر گھوڑے کی زین پر پرو دیا، پھر وہ ارد گرد پھیلے حاکم قبرا کی لشکریوں پر حملہ آور ہو کر ان کا صفایا کرنے لگا تھا۔ اس کام کی تکمیل کے بعد رقیم بن خلاط یودلیس کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ اب یودلیس کی بری حالت تھی، سامنے کی طرف سے پسپا ہونے والے مسلمان لشکری اس پر ضرب لگا رہے تھے اور ایک پہلو کی طرف سے اب رقیم بن خلاط موت بن کر اس پر وارد ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک اگر یہی سما رہتا تو یودلیس کے سارے لشکر کا خاتمہ ہو جاتا اور شمالی محاذ پر جس قدر فرلندہ کا لشکر تھا اس کا صفایا ہو کر رہ جاتا، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور منظور تھا، اس لیے کہ اس موقع پر مالکا کے محاذ پر بھی ایک انقلاب رونما ہو چکا تھا۔ وہ اس طرح کہ جو ہی رقیم بن خلاط مالکا کے محاذ سے نکل کر شمال کی طرف بڑھا تھا، فرولندہ، جیمی اور ان کے اتحادی ساتھیوں کو خبر ہو گئی تھی کہ رقیم بن خلاط مالکا کے محاذ سے شمال کی طرف جا چکا ہے۔ شاید یہ خبر ان کے جاسوسوں نے دی تھی۔ یہ خبر ملتی ہی فرلندہ اور جیمی نے اپنی پوری قوت سے جابر بن بکر پر بے خبری کی حالت میں حملہ کر دیا تھا۔ فرولندہ، جیمی اور ان کے اتحادیوں کا یہ حملہ ایسا زوردار، بروقت اور اچانک تھا کہ جابر بن بکر بیچارہ صحیح طور پر اپنا دفاع نہ کر سکا اور فرلندہ نے اپنے متحدہ لشکر کے ساتھ جابر بن بکر کے لشکر کا پوری طرح صفایا کر دیا۔ اس جنگ میں جابر بن بکر بھی کام آ گیا تھا۔ مالکا کے مقام پر رقیم بن خلاط کے لشکر کا صفایا کرنے کے بعد فرلندہ اور جیمی اپنے اتحادیوں کے ساتھ بڑی برق رفتاری سے شمالی محاذ کی طرف بڑھے تھے، اور جس وقت رقیم بن خلاط نے یودلیس کے لشکر پر حملوں کی ابتدا کی تھی، عین اسی وقت فرلندہ، جیمی، ہولی بردرہڈ کا سالار گون سالود، سیون سسٹر کا شالیب رقیم بن خلاط کے ان لشکریوں کی پشت کی طرف سے حملہ آور ہو گئے تھے جو رقیم بن خلاط کی آمد سے پہلے یودلیس سے ٹکرا رہے تھے۔ یودلیس کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ فرولندہ، جیمی، گون سالود اور شالیب مالکا کے محاذ پر کامیابی حاصل کرنے کے بعد اس کی مدد کو پہنچ گئے ہیں، تو اس نے اپنے حملوں میں تیزی پیدا کر دی تھی۔ دوسری طرف رقیم بن خلاط نے بھی اندازہ لگا لیا تھا کہ اب شاید آخری وقت قریب ہے، لہٰذا اس نے جان ہتھیلی پر رکھتے ہوئے یودلیس کے لشکر پر حملہ آور ہونا شروع کیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنا انجام قریب آنے سے پہلے یودلیس کو بھی اپنے ساتھ لے ڈوبے، لہٰذا اب اس نے اپنی ساری توجہ، اپنے سارے حملوں، اپنی ساری طاقت اور قوت کا رخ یودلیس کی طرف کر دیا تھا۔ یودلیس چونکہ سامنے کی طرف سے حملہ آور ہونے والے مجاہدوں کو ابھی روک تھام میں لگا ہوا تھا، جن کی پشت کی طرف سے فرلندہ، جیمی، گون سالود اور شالیب حملہ آور ہوئے تھے، اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رقیم بن خلاط پشت کی طرف سے اس کے لشکر کو کاٹتا ہوا اس کے سر پر جا پہنچا۔ یودلیس اس وقت چونکا جب رقیم بن خلاط اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ یودلیس نے مڑ کر یہ بھی دیکھا کہ رقیم بن خلاط نے پشت کی جانب سے اس کے لشکر کی حالت خراب کر کے رکھ دی ہے۔ جہاں تک نگاہ پڑتی تھی یودلیس کے لشکریوں کی لاشیں بکھری پڑی تھیں، اور اب رقیم بن خلاط ایک ڈس لینے والے سام کی طرح یودلیس کے سامنے تھا۔ یودلیس کے پاس جا کر رقیم بن خلاط نے ایک خونخوار نگاہ اس پر ڈالی۔ یودلیس اس نگاہ کو برداشت نہ کر سکا، اس کا رنگ پیلا ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر یودلیس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور رقیم بن خلاط پر اس نے حملہ کر دیا۔ یودلیس کی اس حرکت پر رقیم بن خلاط کے چہرے پر تنزیہ سے مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ بڑی آسانی کے ساتھ یودلیس کا وار اس نے اپنی ڈھال پر روکا، اپنی تلوار کا وار اس پر کیا۔ یودلیس نے بھی اس کی تلوار کے وار کو اپنی ڈھال پر روک لیا تھا۔ عین اس موقع پر رقیم بن خلاط نے اپنی ڈھال پوری قوت سے یودلیس کے گھوڑے کے منہ پر دے ماری تھی۔ ڈھال ڈگنی تھی کہ گھوڑا بری طرح سیخ پا ہو کر ہوا کے اندر الف ہو گیا تھا اور یودلیس اپنے گھوڑے سے گر گیا تھا۔ رقیم بن خلاط نے اپنا آہنی ترسول سنبھالا اور پوری قوت سے اسے یودلیس کے سینے میں گاڑ دیا تھا۔ یودلیس نے ایک سسکی لی اور دم توڑ گیا تھا۔ رقیم بن خلاط نے اپنا خونی ترسول اس کے سینے سے کھینچ کر گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ یودلیس کو ختم کرنے تک سامنے کی طرف سے فرلندہ اور جیمی نے رقیم بن خلاط کے سارے ساتھیوں کا صفایا کر دیا تھا۔ پشت کی جانب سے ہولی بردرہڈ کے گون سالود اور سیون سسٹر کے شالیب نے رقیم بن خلاط کے لشکر کا ایک بڑا حصہ تہہ تیغ کر کے رکھ دیا تھا۔ اب رقیم بن خلاط کے ساتھ کوئی قوت نہ تھی جس سے وہ فرولندہ اور جیمی کے متحدہ لشکر کا مقابلہ کرتا، لہٰذا فرولندہ نے رقیم بن خلاط، روتا، نویرہ اور ان کے کچھ ساتھیوں کو زندہ گرفتار کر لیا تھا۔
اس کے بعد فرلندہ نے کوہستانی سلسلوں سے گری ہوئی اس وادی میں اپنی لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دیا۔ یہ حکم ملتے ہی فرلندہ کے لشکر کے خیمے دور دور تک نصب ہو گئے۔ جب فرلندہ کا خیمہ نصب ہوا تو اس نے رقیم بن خلاد اور روتا النویرہ کو اپنے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا۔ فرلندہ کے مسلح پہرادار رقیم بن خلاد اور روتا النویرہ کو فرلندہ کے خیمے میں لے گئے، جہاں اس وقت فرلندہ کے علاوہ اس کی ملکہ ایزابیلا، آرغون کا حاکم اور ملکہ ایزابیلا کا باپ جیمی، ہولی بردرہڈ کا سپہ سالار گونسالود، سیون سسٹر کا سپہ سالار شالیب اور اس کے دربار کا پہلوان سنیکا بیٹھے ہوئے تھے۔ رقیم بن خلاد اور روتا النویرہ کو جب فرلندہ کے سامنے پیش کیا گیا تو تھوڑی دیر تک سب ان تینوں کو بڑے غور، بڑے انہماک سے دیکھتے رہے۔ نویرہ فرلندہ کی بہن تھی، روتا جیمی کی بیٹی اور ملکہ ایزابیلا کی بہن تھی۔ دونوں کا لباس اس وقت خون آلود تھا۔ جیمی اپنی بیٹی روتا کی حالت دیکھتے ہوئے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ شاید وہ آگے بڑھ کر روتا سے ملتا، تاہم ہاتھ کے اشارے سے فرلندہ نے اسے بیٹھ جانے کو کہا، جس پر جیمی بیچارہ ضبط کرتا ہوا اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ فرلندہ نویرہ اور روتا کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، دیکھ نویرہ، میں جانتا ہوں تو میری سگی بہن ہے اور تو اس وقت انتہائی قسم پرسی، بے بسی اور لاچارگی کی حالت میں میرے سامنے کھڑی ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں روتا میری ملکہ ایزابیلا کی بہن اور میرے سسر جیمی کی بیٹی ہے، اور یہ بھی تمہاری طرح انتہائی بے بسی اور لاچارگی کی حالت میں کھڑی ہے۔ اگر تم دونوں اس وقت بھی اسلام ترک کر کے واپس عیسائیت میں آ جاؤ تو تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اس سے پہلے قرطبہ اور آرغون میں جو تمہارا عزت و احترام تھا وہ بھی بحال کر دیا جائے گا۔ اس پر نویرہ اور روتا کا جواب سنے بغیر فرلندہ نے جیمی کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا میں نے درست کہا ہے اور کیا آپ مجھ سے اتفاق کرتے ہیں؟ اس پر فوراً جیمی بول اٹھا، دیکھ فرلندہ میرے عزیز، میں تمہارے اس فیصلے سے پورا اتفاق کرتا ہوں۔ میں اپنی بیٹی سے یہ کہنا بھی پسند کروں گا کہ اگر وہ اب بھی اس رقیم بن خلاد کے پہلو سے ہٹ کر میرے پاس آ کر بیٹھ جائے تو قسم یسوع مسیح کی میں اسے اور اس کی ساری خطائیں معاف کر دوں گا، اور جس طرح میں ایزابیلا سے محبت کرتا ہوں ایسی ہی محبت، ایسی ہی شفقت اسے بھی دوں گا۔ جیمی کا جواب سن کر فرلندہ خوش ہو گیا تھا۔ دوبارہ اس نے نویرہ اور روتا کی طرف دیکھا اور پوچھا، کہو تم کیا کہتی ہو؟ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر تمہیں وقار حاصل کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ گو تم دونوں سے بہت بڑا گناہ اور جرم سرزد ہو چکا ہے، لیکن اب بھی اگر تم لوٹ آؤ تو یاد رکھو تمہارے ہر گناہ، تمہارے ہر جرم کو معاف کر دیا جائے گا۔ کہو ہماری اس پیشکش پر تمہارا کیا رد عمل ہے؟ جواب میں روتا اور نویرہ نے باری باری عجیب سے انداز میں رقیم بن خلاد کی طرف دیکھا، جس کا سارا لباس خون آلود، چہرہ خون سے تر، ہاتھوں پر خون جمع ہوا تھا، اس کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ اپنے شوہر کی یہ حالت دیکھتے ہوئے روتا اور نویرہ بیچاری کٹ کر رہ گئی تھی۔ تھوڑی دیر تک بڑی رازداری میں آپس میں انہوں نے صلاح و مشورہ کیا۔ پھر نویرہ اپنے بھائی فرلندہ کو مخاطب کر کے کہنے لگی، میں قرطبہ کے حاکم فرلندہ سے کہتی ہوں کہ تمہارے سارے سوالوں کا جواب میری بہن روتا دے گی، اور یہ خیال رکھنا کہ جو جواب روتا کا ہوگا وہی میرا ہوگا، اس لیے کہ میں اور روتا اب ایک جان دو قالب ہیں۔ جب روتا جواب دے چکے تو پھر مجھ سے علیحدہ کوئی سوال مت کرنا۔ نویرہ جب خاموش ہوئی تو روتا فرلندہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، دیکھ فرلندہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہاری اس پیشکش میں ایک بڑی دلچسپی، ایک بڑی کشش ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ میں اور نویرہ دونوں رقیم بن خلاد کی بیویاں ہیں۔ ہم دونوں مسلمان ہیں اور کسی بھی صورت اسلام ترک کر کے عیسائیت اختیار کرنے پر آمادہ نہ ہوں گی، چاہے تم لوگ ہمارا عضو کاٹ کر چیلوں اور گھیتوں کے سامنے پھینک دو۔ یہاں تک کہنے کے بعد روتا رکی، پھر وہ فیصلہ کن انداز میں کہنے لگی، دیکھ فرلندہ، جو کچھ تو جاننا چاہتا تھا میں تجھے بتا چکی، اب مجھ سے اور نویرہ سے مزید کچھ کہنے اور سوال کرنے کا ارادہ نہ کرنا۔ اس موقع پر فرلندہ نے جیمی کی طرف دیکھا، جیمی کی گردن جھک گئی تھی۔ پھر فرلندہ نے رقیم بن خلاد کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ رقیم بن خلاد نے اپنی گردن سیدھی کی، پھر فرلندہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ فرلندہ، یہ تو قسمت کا لکھا ہے کہ آج میں مغلوب ہوں تو غالب۔ دیکھ آنے والا سورج لکھے گا کہ میں نے تیرے ظلم کے سامنے اپنی گردن کو نہیں جھکایا۔
تیری رعونت کے سامنے اپنی گھٹنوں کو خم نہیں ہونے دیا۔ رقیم بن خلاد کی اس گفتگو کا جواب دینے کے بجائے فرولندہ نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے محافظ دستوں کے سالار یودلیس اور اپنے درباری پہلوان سنیکا کو اپنے پاس بلایا۔ جب وہ دونوں اس کے نزدیک گئے تو فرولندہ نے اس کے کان میں کچھ سرگوشی کی، جسے سننے کے بعد یودلیس اور سنیکا دونوں مسکراتے ہوئے باہر نکل گئے تھے۔ اس کے بعد فرولندہ نے رقیم بن خلاد کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، سنو حسپانیہ کے باغی، میں تھوڑی ہی دیر بعد تجھے ایسی سزا دوں گا کہ تیری ہڈیوں کی ساری تازگی دھو ڈالوں گا۔ تھوڑی دیر بعد یودلیس اور سونیکا واپس آئے اور یودلیس فرولندہ کے سامنے اپنے سر کو خم کرتے ہوئے کہنے لگا، آقا، جو کچھ آپ نے کہا تھا اس کے سارے انتظامات مکمل ہو چکے ہیں۔ فرولندہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا، ان تینوں کو اس جگہ لے چلو جہاں ان کی سزا کا انتظام کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی فرولندہ اور جیمی اپنے سارے سالاروں کے ساتھ خیمے سے باہر نکل گئے تھے۔ فرولندہ کے خیمے سے نکل کر سب خیموں کے شہر سے گزرتے ہوئے جب شمال کی کھلی وادی کے اندر آئے تو وہاں فرولندہ کا لشکر ایک کھلے گول دائرے کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ فرولندہ اس کے ساتھیوں کو آتے دیکھتے ہوئے لشکر نے پیچھے ہٹ کر راستہ دیا اور فرولندہ سب کے ساتھ اس گول دائرے میں داخل ہو گیا۔ رقیم بن خلاد اور روتا النویرہ بھی محافظوں کی نگرانی میں فرولندہ کے پیچھے پیچھے لیے جائے جا رہے تھے۔ گول دائرے میں کھڑے لشکر کے بیچ میں 20 کے قریب نیزوں، تلواروں، ڈھالوں سے مسلح جوان ایک گول دائرے کی صورت میں کھڑے ہوئے تھے اور ان کے بیچ میں لوہے کی بنی ہوئی وہ گاڑی تھی جس میں فرولندہ نے نر مادہ شیر بند کر رکھے تھے۔ اس گاڑی کے قریب جا کر فرولندہ رک گیا، پھر رقیم بن خلاد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھ، یہ ہے تیری سزا جو میں نے تیرے لیے تجویز کی ہے۔ یہ جو گول دائرے کی صورت میں میرے مسلح جوان کھڑے ہیں، میں انہیں اس دائرے میں کھڑا کروں گا، اور جو تم سامنے لوہے کی بنی ہوئی بند گاڑی دیکھ رہے ہو، اس میں نر مادہ شیر ہیں جو میں تم پر چھوڑوں گا۔ کہو، تمہارا اس سلسلے میں کیا رد عمل ہے؟ رقیم بن خلاد نے چھاتی تانتے ہوئے کہا، دیکھ فرولندہ، تو مجھے خوفزدہ نہ پائے گا، تو جو بھی میرا انجام کرنا چاہتا ہے کر لے، میرے عزم میں تو شکستگی لرزش نہ پائے گا۔ اس کے ساتھ ہی فرولندہ نے قریب کھڑے محافظوں کے کان میں کچھ کہا۔ ایک محافظ بھاگا گیا، تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا اور رقیم بن خلاد کا ترسول اور تلوار اسے تما دی۔ فرولندہ اس بار رقیم بن خلاد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اپنی تلوار اور ترسول اپنے پاس رکھو اور اس گول دائرے میں جا کر کھڑے ہو کر اپنا انجام دیکھو۔ اس کے ساتھ ہی فرولندہ پیچھے ہٹ گیا تھا، جبکہ اس کے محافظ رقیم بن خلاد روتا النویرہ کو پکڑ کر آگے بڑھے اور مسلح جوانوں نے لوہے کی بگی کے ارد گرد جو ہار بنا ہوا تھا اس کے بیچ میں ان تینوں کو لا کھڑا کیا تھا۔ پھر ایک کوہستان کی چوٹی پر کھڑے ہو کر فرولندہ نے سرخ رومال جو ہلایا تو فرولندہ کے محافظ دستوں کا سالار یودلیس اور اس کا درباری پہلوان سنیکا ان دونوں درندوں سے بچنے کے لیے بھگی کے اوپر لوہے کے بنے ہوئے جنگلے میں گھسے اور وہیں سے انہوں نے ہاتھ بڑھا کر بھگی کا دروازہ کھول دیا تھا۔ بھگی کا دروازہ کھلنا تھا، بری طرح غراتے ہوئے نر مادہ شیر پلانگ کر نیچے اترے اور نہایت غضبناکی میں دونوں رقیم بن خلاد نویرہ اور روتا کی طرف بڑھے تھے۔ اس موقع پر رقیم بن خلاد حملہ کرنے والے چیتے کی طرح چوکنا ہو گیا تھا۔ اپنا آہنی ترسول اس نے اپنے سامنے کر لیا، پھر روتا اور نویرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ روتا اور نویرہ، جو ہی نر مادہ دونوں شیروں میں سے کوئی حملہ آور ہو تو تم دونوں فوراً چھلانگ لگا کر دائیں طرف ہٹنا، میں بھی ایسا کرنے کی کوشش کروں گا، اس کے بعد میں اپنے کام کی ابتدا کروں گا۔ رقیم بن خلاد یہیں تک کہنے پایا تھا کہ اسے خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ سب سے پہلے نر شیر نے بھاگتی ہوئی جس لگائی تھی۔ ابھی اس کی جس مکمل نہ ہوئی تھی کہ رقیم بن خلاد، روتا اور نویرہ چھلانگ لگا کر فوراً ایک طرف ہٹ گئے۔ پھر برق کے شرارے کی طرح رقیم بن خلاد اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنا آہنی ترسول پوری قوت سے اس نے شیر کی پسلی پر دے مارا تھا۔ پھر اس نے اپنی تلوار کھینچی اور شیر کا ایک پاؤں اس نے کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ شیر اپنی جگہ پر جم گیا تھا، حرکت نہ کر سکتا تھا اور بری طرح دھاڑنے لگا تھا۔ ایک شیر کو ناکارہ کرنے کے بعد رقیم بن خلاد کے حوصلے اب مزید بڑھ گئے تھے۔ روتا اور نویرہ بھی اب سکون محسوس کر رہی تھی، حالانکہ جس وقت شیر نے جس لگائی تھی ان کے چہرے سرسوں کی طرح پیلے ہو گئے تھے۔ پھر رقیم بن خلاد خود آگے بڑھا، اس کے ایک ہاتھ میں آہنی ترسول، دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی۔ پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے بھوکی مادہ نے اس پر جس لگائی،
جو ہی مادہ ہوا میں اچھلی، رقیم بن خلاد ایک دم نیچے جھکا اور ہوا میں معلق شیرنی کے پیٹ میں اس نے اپنا آہنی ترسول پیوست کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں میں شیرنی کو فضا میں معلق کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر تک ایسا ہی سما رہا، پھر رقیم بن خلاد نے مادہ شیر کو زمین پر پٹخا، تلوار گرا کر اس کی گردن کاٹ کر رکھ دی۔ اس کے بعد شیر کی طرف بڑھا، ایک بار پھر اپنا آہنی ترسول اس نے پسلی میں مارتے ہوئے اسے زمین پر گرایا اور اس کا بھی اس نے حلقوم کاٹ کے خاتمہ کر دیا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے چٹان کے اوپر کھڑے فرلندہ نے ایک بار پھر سرخ رومال فضا میں بلند کیا، اور یہ سرخ رومال فضا میں بلند ہونا تھا، ارد گرد کھڑے مسلح جوانوں نے روتا، نویرہ اور رقیم بن خلاد پر تیروں کی بارش شروع کر دی تھی۔ روتا اور نویرہ بیچاری آگے اور پیچھے ہوتی ہوئی رقیم بن خلاد کو تیروں سے محفوظ کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اسی کوشش اور جدوجہد میں دونوں تیروں سے چلنی ہو کر زمین پر گری اور دم توڑ گئی تھی۔ رقیم بن خلاد بھی تیروں سے چلنی ہو کر زمین پر گر گیا تھا۔ زمین پر گرنے کے بعد ایک حسرت آمیز نگاہ رقیم بن خلاد نے اپنے سامنے مردہ پڑی روتا اور نویرہ پر ڈالی اور انتہائی بے بسی میں کہنے لگا، روتا اور نویرہ میری دونوں ساتھیوں، کاش میں تم دونوں کی حفاظت کر سکتا۔ اس کے ساتھ ہی رقیم بن خلاد بے سود سا ہو کر زمین پر گر گیا تھا۔ ارد گرد کھڑے جن مسلح محافظوں نے ان تینوں پر تیر اندازی کی تھی، وہ اب بھی ڈرتے ہوئے آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔ ان پر رقیم بن خلاد کی ایسی وحشت اور ایسا خوف طاری تھا کہ کوئی آگے بڑھ کر رقیم بن خلاد کی لاش کو دیکھنے کی جرت نہیں کر رہا تھا۔ یہاں تک کہ بکی کے اوپر لوہے کے پنجرے میں بند یودلیس اور شالیب نیچے اترے۔ دونوں نے اپنی تلواریں سونت لی اور رقیم بن خلاد کی طرف بڑھے تھے۔ یودلیس چاہتا تھا کہ آگے بڑھ کر اپنی تلوار برسائے اور رقیم بن خلاد کی گردن کاٹ کر اس کا سر فرلندہ کے پاس لے جائے۔ جو ہی وہ آگے بڑھ کر تلوار برسانے لگا، رقیم بن خلاد اپنا آہنی ترسول سنبھالتا ہوا فوراً اٹھا اور ترسول اس نے پوری قوت سے یودلیس کے پیٹ میں گھونپ دیا تھا۔ پھر اس کی لاش کو اس نے دونوں ہاتھوں میں اپنی ترسول پر معلق کر دیا تھا۔ عین اسی موقع پر سنیکا آگے بڑھا اور رقیم بن خلاد پر اس نے تلوار برسا دی تھی۔ یہ تلوار رقیم بن خلاد کے بائیں بازو پر پڑی اور رقیم بن خلاد کا بایاں بازو کٹ کر زمین پر گر گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا ترسول اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا اور زمین پر گر گیا تھا۔ اس کی لاش بھی زمین پر گر گئی تھی۔ پھر ایک بار پھر رقیم بن خلاد نے اپنی بکھرتی ہوئی طاقت کو مجتمع کیا۔ نیچے جھک کر اس نے دائیں ہاتھ کو ترسول پر جمایا، جھٹکے سے اسے یودلیس کی لاش سے کھینچا۔ اتنی دیر تک سنیکا دوبارہ آگے بڑھتے ہوئے دوسرا وار کرنا چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی رقیم بن خلاد نے اپنا ترسول لہراتے ہوئے اس کی چھاتی میں پیوست کر دیا تھا۔ ایسا ہونا تھا کہ سنیکا کے جسم سے خون کے فوارے پھوٹ پڑے اور وہ بھی دم توڑ کر زمین پر گر گیا تھا۔ رقیم بن خلاد کا بازو کٹ چکا تھا، جگہ جگہ تیر پیوست ہونے سے اس کا سارا جسم اور لباس لہو لہان ہو چکا تھا۔ اس موقع پر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور انتہائی بے بسی میں کہا، اے خداون، گواہ رہنا، میں نے اپنی طاقت، اپنی ہمت کے مطابق اپنا فرض ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اے خداون، گواہ رہنا، میں نے مقدور بر اپنے فرائض کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی رقیم بن خلاد زمین پر گرا اور دم توڑ گیا تھا۔ اس موقع پر چٹان پر کھڑے فرلندہ نے فضاؤں میں گھورتے ہوئے انتہائی بے بسی میں کہا، گڈری اور نصرانیت کے بیس میں ہسپانیہ کے اندر گھومنے والا یہ رقیم بن خلاد کیسا بے مثل، کیسا لاجواب تیغزن تھا، جس نے کھلے مقابلے میں میرے ہر سالار کی گردن کاٹ کر رکھ دی اور ایک طرح سے میرے بازو ہی قلم کر دیے۔ کاش تیرے ساتھ میرا کوئی تعلق، کوئی رشتہ ہوتا، کاش تو میرا بیٹا ہی ہوتا، کاش تو میرے لشکریوں کا سپہ سالار ہوتا تو میں دنیا کی ہر قوت سے ٹکرا جانے کی جرت کر سکتا تھا۔ یہاں تک کہنے کے بعد فرلندہ اداس اور خاموش ہو گیا تھا۔ چاروں طرف مقدس صحیفوں جیسی خاموشی طاری تھی، صرف ہوائیں نوحہ کناں تھی، ڈوبتا سورج ملول و تنہا سلگ رہا تھا۔ امت مسلمہ اس سیب کی طرح خاموش تھی جو اپنے موتی کی تلاش میں سرگرداں ہوں، پر کبھی کھوئے ہوئے لال بھی ملتے ہیں۔ ختم شد۔